بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ کویت کے لیٹسٹ نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت حاضر ہوں، تو آئیے چلیے اور نیوز کی طرف۔ کویت نیوز روزنامہ القبس کی رپورٹ کے مطابق انسانی جذبات کو مجروح کرتے ہوئے کویت کے علاقے جلیوب الشیوخ کے رہائشیوں کو بیمار اور مردہ مرغیاں فروخت کرنے کے الزام میں گزشتہ روز ہفتہ کی شام کو سیکیورٹی اہلکار ملک کے شام سیریا کے 2 باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ القبس کے ذرائع نے بتایا کہ فرمانیہ میونسپلٹی برانچ کے مینیجر اور ان کی ہمراہ ٹیم، جو کہ فوڈ اینڈ نیوٹریشن اتھارٹی افرادی قوت پر مشتمل ہے، اور محکمہ جنرل کلیننگ اور روڈ ورکس نے محکمہ میونسپلٹی بلدیہ کے ذریعے دونوں ملزمان کو متعلقہ پولیس اسٹیشن کے حوالے کر دیا۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ پہلا ملزم 1981 میں پیدا ہوا تھا اور وہ ایک کمپنی میں ڈرائیور کی حیثیت سے کام کرتا تھا، جبکہ دوسرا ملزم 1980 میں پیدا ہوا تھا، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اس کے خلاف سفری پابندی کے 3 مقدمات درج ہونے کے ساتھ ساتھ رہائش گاہ کی تجدید میں پابندی عائد افراد کی فہرست میں بھی شامل ہے۔ نیکسٹ آ جائیے، ہمارے پاس نیوز ہے۔ فرانس کورونا کو شکست دینے کا تجربہ ایک دن پھر بعد۔ بیماری کے شدید مرحلے میں کورونا سے صحت یاب ہونے والے مریضوں سے پلازما منتقل کرنے کا تجربہ 7 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے، تاکہ دوسرے متاثرین کی قوت مدافعت فراہم کی جا سکے۔ ایسے مریض جو وائرس سے صحت یاب ہو چکے ہیں، اس میں اینٹی بائیوٹکس ہوتی ہے جو مریضوں کو وائرس سے لڑنے میں مدد دے سکتی ہے۔ یہ ایک تجربہ ہے، یہ کویت کی گورنمنٹ کر رہی ہے۔ نیکسٹ آ جائیے، روزنامہ القبس کی رپورٹ کے مطابق ترجمان وزارت صحت ڈاکٹر عبداللہ سند نے آج اتوار کے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں وائرس کے 77 نئے کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں، جس میں ملک میں رجسٹرڈ کیسوں کی تعداد 556 ہو گئی ہے۔ السند نے وزارت کی پریس کانفرنس میں کہا حال میں ان ہلاک پروازوں میں سے ایک کویتی شہری کا فرانس جانے سے متعلقہ ایک معاملہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ رابطے کی 74 معاملات ہیں اور جو ابھی تحقیقات کے مرحلے میں ہیں، جن میں کویت کے شہریوں کے 2 واقعات تحقیقات کے کیس سے منسلک ہیں۔ 58 بھارتی شہری، 8 پاکستانی شہری، 3 بنگلہ دیشی شہری، 2 مصری شہری، 1 ایرانی شہری معاملہ وہی تحقیقات کے معاملے سے ملا ہوا ہے۔ کویت میں آج جو ہے 9 مریض صحت یاب ہوئے ہیں، جس میں سے شفا یاب ہونے والی مریضوں کی تعداد جو ہے 99 ہو چکی ہے، ماشاءاللہ۔ نیکسٹ ہمارے پاس بہت اہم نیوز ہے۔ اقامہ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے دی ہوئی مہلت 1 فروری سے 30 اپریل تک۔ وزارت داخلہ کا اعلان ہے کہ غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے استقبال کے لیے 2 نئی جگہوں کی شروعات علاقہ جلیب الشیوخ شروع کرنے کی تاریخ کل بروز اتوار 5 اپریل 2020 سے ہے۔ تمام نیشنلٹی کے غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے لیے جو اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہیں، یہ اطلاع ہے کہ جلیب الشیوخ کے علاقے میں ان کے استقبال کے لیے 2 نئی جگہیں شروع کی جا رہی ہیں۔ حوالہ وزارتی قانون نمبر 288 سال 2020۔ جگہ خواتین کے لیے مدرسہ رفیدہ الاسلامیہ الابتدائیہ بنات بلاک 4 اسٹریٹ 200۔ مردوں کے لیے مدرسہ نعیم بن مسعود الابتدائیہ بنیا بلاک 4 اسٹریٹ 250۔ صبح 8 بجے سے دوپہر 2 بجے تک۔ نوٹ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وطن واپسی مفت ہے اور سفر کے سارے اخراجات بھی کویت اٹھائے گی۔ کسی کو کسی طرح کا کوئی مالی جرمانہ بھی نہیں ہوگا اور بعد میں دوبارہ کویت واپسی کا بھی پورے امکانات باقی ہیں، اگر کوئی کویت واپس آنا چاہے تو۔ نیکسٹ نیوز ہے کویت نیوز۔ اسپیکر قومی اسمبلی اقامہ مافیا پر برس پڑے۔ خرم بحران نے اقامہ مافیا کے ظلم پر بربریت کا کھل کر بے نقاب کر دیا ہے۔ انسانی اسمگلنگ تاجروں کے نام پر شائع کر کے پراسیکیوشن کے حوالے کیا جانا چاہیے۔ آبادکاری کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے موجودہ بحران ایک بہترین موقع ہے۔ ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، لوگوں پر ظلم ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کویت مزروق الغانب۔ نیکسٹ ایک بین انفارمیشن شیئر کی کہ فیملی بیچلر کے لیے سلوا میں کرایہ پر کمرہ حالیہ۔ مزید معلومات کے فون نمبر آپ کے سامنے ہیں، رابطہ کیجیے۔ نیکسٹ ایک نیوز ہے ہمارے پاس۔ کویت میں جو علاقہ ہے کرفیو کی وجہ سے، ٹریفک نہ ہونے کی وجہ سے کویت پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے پورے کویت میں شہروں کی بحالی اور مرمت کا کام شروع کر دیا ہے۔ فائل فوٹو آپ کے سامنے ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ایک انفارمیشن ہے بہت ہی اہم، وہ آپ لوگوں نے توجہ سے سنی ہے۔ فرمانیہ جلیوب شیوخ مبولا میں 24 گھنٹے کرفیو نافذ کرنے کا حکم جاری 24 گھنٹے کرفیو نافذ ہو چکا ہے۔ فرمانیہ جلیوب شیوخ مبولا 24 گھنٹے کا کرفیو نافذ ہو چکا ہے، تو پلیز احتیاط کیجیے گا۔ جو لوگ چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔